جب جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں رضا کا قلم چلا تو محبت کا پیغام ملا، رضا کا قلم چلا تو عشق کا پیغام ملا، رضا کا قلم چلا تو پیار کا درس ملا۔ آج حضرت نے قلم چلایا اور درس دیا، اعلان فرمایا کیا بات رضا اس چمنستانی قلم، واہ واہ، دوست بولو زہرا ہے کلی جس میں حسین، جس میں حسین، جس میں حسین، کیا دیوانے نے شعر کہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا آگے، سبحان اللہ، کون مدد کرے گا امام حسین کی، کون مدد کرے گا امام علی مقام کی، کیا مدد کی جائے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں جھوم کے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، ارے یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور معصوم ملت، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، اور دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم لوگ حسینی ہیں، بے شک ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، تھے ہیں اور رہیں گے۔ کسی ایسے ویسے سے محبت نہیں کری، نبی کے نواسے سے محبت کری ہے۔ آج کل کچھ پرچلیاں چل رہی ہیں، کچھ پرچلیاں گھوم رہی ہیں، ہم ان کو بتا دیں جو پرچلیاں ٹہلا رہے ہیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں، سمجھ لینا پرچے گھمانے والوں کہ ہم لوگ حسینی ہیں، تھے ہیں اور رہیں گے، ہم لوگ ہم لوگ جو پرچی گھما رہے ہیں ان سے میں کہوں غیر عادتاً مقام سے اسے ہضم کر جاؤ، ہمیں تمہاری پرچی سے فکر نہیں، میدان قیامت میں جہنم سے نجات اور جنت سے جنت کی حاضری کی پرچی ہم کو امام حسین سے ملنے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ حسینی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حق حسین مولا حسین، ہاتھوں کو تو اٹھا لو، حق حسین، حق حسین مولا حسین، یا حسین، ذرا جھوم کے بولو ایک بار سبحان اللہ۔ تو کہنا پرواہ وہ کرے جس نے ایرے غیرے نبتو خیرے سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، ہمارا دعویٰ امام حسین سے ہے۔ کون ہے امام علی مقام، اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمن علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قبر والے جانتے ہیں قبر شان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے بیان اہل بیت، فرماتے ہیں جن کی پاکی کی خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کون ہے امام حسین جن کے لیے
کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت اعلان فرمائے الحسین منی وانا من الحسین. کون ہے حسین جن کے لیے سجدہ فرمائے میرے دل کا ٹکڑا ہے حسین؟ کون ہے حسین جن کے لیے علی مرتضیٰ فرمائے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چائر ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جن کے لیے غوث اعظم فرمائے میرے بابا جان ہے حسین. کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جن کے لیے ہمارا بادشاہ بولے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی بنا ہست حسین، سرباد نداد دستر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. واہ 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 واہ. حسینی ہیں ماشاءاللہ. وہ سے کہہ دو ہم لوگ حسینی ہیں. صرف ہم حسینی نہیں ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. غریب نواز نے فرمایا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. ایک سوال، شیر کے بعد ایک سوال ان لوگوں سے جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین کا نام لینے سے تفریق نہیں ہوتی. اگر حسین کا نام لینے سے تفریق نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ پھر حق و باطل کے لیے خط امتیاز ہے نام حسین، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے نام حسین، دیوبندیت کے لیے جنازہ ہے نام حسین، وہابیت کے لیے قہر ہے نام حسین. اگر قرآن و حدیث پڑھو گے اور بزرگوں کو سنو گے تو پتہ چلے گا ایمان کی جان مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی جان ہے حسین. ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت حسین ہے کیا؟ ارے محبت حسین ایمان ہے، محبت حسین. سوال ہوا نہیں، سوال باقی، سوال میرا پوچھتا ہوں سب سے. جس وقت شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگاہ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریر فرمایا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. میں پوچھنا چاہوں گا مجھے بتاؤ کیا اس دور میں رافضی نہیں تھے؟ کیا اس دور میں رافضی نہیں تھے؟ کیا اس دور میں ناصبی نہیں تھے؟ کیا اس دور میں خارجی نہیں تھے؟ تو کہو غریب نواز سے تم نے حسین حسین کہا، اس میں تفریق نہیں ہوئی کہ رافضی کون ہے اور ناصبی کون ہے، ناصبی کون ہے، رافضی کون ہے اور خارجی کون ہے. لہذا غریب نواز سے پوچھو کیا ایمان حسین 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 کہنا، حسین حسین کہنا فرق نہیں بتاتا؟ پوچھنا یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں غریب نواز کا دور ہے. غریب نواز نے لکھ دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. رافضی اس دور میں بھی تھے، رافضی اس دور میں بھی یا نہیں تھے؟ بتائیے. اب میں تاریخ بتاؤں آپ کو کب سے ہیں. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ کسی دن یہ آپ کو بتا بھی دیں. بڑی پرانی ہے رافضیت، بلکہ حدیثوں میں اس کا ذکر بھی آیا ہے نا. ہم رافضیون بتانے کا مقصد کیا ہے؟ رافضی تھے، رافضی تھے اور غریب نواز حسین کا نعرہ لگا رہے تھے. غریب نواز حسین کا نعرہ، حسین کا نعرہ، حسین کا نعرہ. اب جن کو حسین کے نعرے سے پریشانی ہے ان سے کہو تو اپنا بادشاہ بھی بدل دو، اس لیے کہ ہمیں حسین کا نعرہ لگانے کا سبب لٹو خیرے نے نہیں، ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز نے دیا ہے. نعرہ حسین کا لگاتے تھے، لگاتے ہیں اور مرتے دم تک لگاتے رہیں گے. نعرہ حیدری، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین.
ایسے مصرے کیوں پڑھ دیے؟ اس میں تو نہیں پتہ چلے گا رابطی بھی سے پڑھے گا، خارجی بھی سے، فلاں بھی سے پڑھے گا، فلاں بھی سے پڑھے گا۔ اے امام حسین غریب نواز، آپ نے یہ طریقہ تو غریب نواز نے بتا دیا۔ سنو سنو، اگر پڑھنے کی بات کرو گے اللہ جی، سنو، اگر پڑھنے کی بات کرو گے کہ فرق نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا نعرہ تکبیر بھی لگانا بند کر دو، کیونکہ دیوبندی بھی لگاتا ہے فرق نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر دیوبندی بھی لگاتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ دیوبندی بھی لگاتا ہے، فرق نہیں ہوگا۔ نماز چھوڑو، فرق نہیں ہوگا۔ داڑھی رکھنا بھی چھوڑو، فرق نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھنا بھی چھوڑو، فرق نہیں ہوگا۔ عبادت کرنا چھوڑو، فرق نہیں ہوگا۔ طواف کعبہ کرنا چھوڑو، فرق نہیں ہوگا۔ اللہ کے خدا کی عبادت کرنا چھوڑو، فرق نہیں ہوگا۔ ارے بے وقوف، اتنا بھی نہیں پتا کہ یزیدی عبادت کون سی ہوتی ہے اور حسینی سجدہ کون سا ہوتا ہے۔ میں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز حسینی الگ ہوتی ہے، نماز یزیدی الگ ہوتی ہے۔ ہاں، اور یہ فرق حسینیوں کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ تم فرق کی بات کرتے ہو، میاں ہمارے اہل سنت 10 سے 5 منٹ کے اندر پہچان جاتے ہیں محفل حسینیوں کی ہے یا محفل ناصریوں کی ہے۔ ڈھونڈو کہ فرق ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہاں تو نظر اٹھتی ہے، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اگر حسینی ہے کلیجے سے لگاتے ہیں، اگر رافضی ہے جوتوں سے چتیا چتیاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں اہل سنت کا ہے پیارا فار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے رسول اللہ۔ واہ، وقت نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنا بند کرو، لاؤ کوئی نیا کلمہ جو دیوبندی نہ پڑھتے ہو، پھر نبی کو نبی حق مانو ورنہ فرق نہیں ہوتا۔ دیوبندی بھی نبی مانتا ہے، وہابی بھی نبی ماننے کی بات کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے میں کہہ جاؤں کیا خدا کو خدا مانو گے تو فرق ہوگا؟ بولو، خدا کو خدا مانو گے تب کیا فرق ہوگا؟ بغیر مونچھوں والا، سر پہ بغیر بال والا، پیشانی پہ گھٹے والا، اٹنگے پیجانے والا بھی خدا کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے، تو کیا فرق کرو گے؟ پتہ چل گیا ہم فرق بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ ہماری تقریریں بتاتی ہیں، ہماری تحریریں بتاتی ہیں، ہماری رفتار بتاتی ہے، ہماری گفتار بتاتی ہے، ہمیں چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمارا کردار بتاتا ہے کہ ہم حسینی آئے اور عمل مسلک اعلیٰ حضرت میں کرتے آئے۔ واہ 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 واہ۔ غریب چوزیا لائے ہیں کہیے یا ہر دماغی کہیے، عجیب و غریب چوزیا لائے ہیں کہ فرق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر فرق نہیں ہوتا تو پھر بتائیے کہاں کہاں نہیں ہوتا۔ پھر اگر ہم مصطفیٰ کے نور عین یا حسن یا حسین لگانا چھوڑیں تو کیا کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں؟ کیونکہ فرق نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ اگر ہم باطل کا کر خاتمہ یا فاطمہ لگانا چھوڑیں تو بتائیے کیا نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیں؟ فرق نہیں ہوتا بھائی جان۔ اگر ہم اللہ اکبر نگر نگر گلی گلی علی 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 لگانا چھوڑیں تو بتائیے جناب کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی چھوڑ دیں؟ فرق نہیں ہوتا بھائی جان۔ فرق تو میاں فرق والوں کو پتہ چلتا ہے، ہاں فرق والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی عبادت عشق الہی اور عشق رسول میں ہے اور کس کی عبادت محض دکھاوے کے لیے ہے۔ فرق سنو تو رضا بولے، ارے کہہ دو بے خودی میں سچ پائے پر یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کا نعرہ لگاتے جلائے، حسین کا نعرہ لگاتے قبر میں سلائے، حسین کا نعرہ لگاتے میدان محشر میں اٹھائے، حسین کا نعرہ لگاتے گجرات سے پار لگائے، حسین کا نعرہ لگاتے میزان پہ نامہ اعمال تولوائے۔ جب حسین کا نعرہ لگاتے لگاتے ہم میزان پہ نامہ اعمال تولوا کر حوض کوثر کے پاس پہنچیں گے، چاہے کوثر کے پاس پہنچیں گے تو مفتی اعظم اسلام کی آواز سے آواز کو ملا کر اس انداز میں پڑھتے چلیں گے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو
واہ آج عجیب دنیا ہے، عجیب تماشا ہے. اپنے اکابر کی تاریخ بھول گئے. وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر گر زہر بھی مل جائے پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں، شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں، شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں. اور یہ شعر مشاہد ملت کے سامنے بھی پڑھا گیا ہے. لگاؤ رافضیت کا فتویٰ، اور رافضیت ہے شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں، شہادت اس کو راس آئی محرم کے مہینے. معاملے میں میں نے کل بھی یہ بات کہی، ہم ذکر مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار تراب داماد پیغمبر ان کا نام لے اور سے سننا، کیونکہ بات ذمہ داری کی اور ذمہ داری سے کرنے آیا ہوں. تقریریں سنتے رہتے ہو، آج باتیں کو ذمہ داری کی سنیں. ہم نام لے لیں، محبت کر لیں، پیار کر لیں امام حسین سے، اہل بیت سے، مولا علی سے، تو کہنے لگ جائیں یہ تو رافضی ہے. رافضی کون ہے؟ رافضی ہیں. بھیا تم رافضی ہو، بتاؤ مجھے کون سی آئی ہے؟ نئی رافضیت کون سی آئی ہے؟ ہمیں ابھی تک نہیں پتا تھا کہ امام حسین کا نام لینے والے کو بھی رافضی کہا جائے گا، مولا علی سے محبت کرنے والے کو بھی رافضی کہا جائے گا. ہوش کے ناخن لو، عقل ٹھکانے لگا لو، اس سے پہلے کہ یہاں نہیں وہاں کے پٹے تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ رافضی کون ہوتا ہے. حسین سے محبت کرنا رفض نہیں ہے، حسین سے پیار کرنا رافضیت نہیں ہے، حسین کا نام لینا رافضیت نہیں ہے. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں غور سے سننا، اگر حسین کا نام لینا، حسین سے محبت کرنا رافضیت ہے تو آؤ ذرا امام الانبیاء بولے الحسین منی وانا من الحسین. بتاؤ رافضیت ہے کیا؟ مصطفیٰ بولے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بتاؤ رافضیت ہے کیا؟ مصطفیٰ نے خطبہ روکا، حسن امام حسین کو گود میں لیا اور پھر خطبہ بیان کیا. بتاؤ رافضیت ہے کیا؟ مصطفیٰ نے امام حسین کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، زلف مبارک کو تھمایا. بتاؤ رافضی ہے کیا؟ مصطفیٰ پیارے رحمت اللہ علیہ شفیع المذنبین نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی، حسن حسین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے امام الانبیاء کو تکلیف ہوتی ہے. کان کھول کر سن لے، امام حسین سے محبت کرنا رافضیت نہیں ہے بلکہ حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. حسین سے محبت کرنا رافضیت نہیں ہے. اب آپ کو حضرت پھر رافضیت کیا ہے؟ ہاں وہ بھی بتا کے جاؤں گا، وہ بھی بتا کے جاؤں گا. اہل بیت امام حسین سے محبت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی اور توہین رافضیت ہے. صحابہ کی گستاخی اور توہین کا نام رافضیت ہے. اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، امام حسین کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام حسین کی محبت کا نام، یہ جس کے پاس امام حسین کی محبت ہے وہ رافضی نہیں بلکہ کامل الایمان ہے. طرح طرح کی باتیں کرنے والے، دنیا بھر کی خرافات کرنے والے، آج یوں 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 کر کے گمراہ کرنے والے، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بنایا جانے والا تعزیہ ناجائز ہے، حرام ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے. آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں الجامعۃ الحشمتیہ کے دروازے پر روضہ سید الشہداء شہزادہ گلب و قبا شہید ظلم و جفا سیدنا سرکار امام حسین نواسہ مصطفیٰ بنا کر رکھنے والی ذات میران بھیا کی نہیں، حضور معصوم کی ذات ہے. انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے بنا کے رکھا ہے. ایک دو گھنٹے اس علاقے میں اس ذات نے تبلیغ نہیں کری ہے
تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے۔ ہم نے کہا اچھا تعزیہ حرام ہے تو بتاؤ، بمبئی کے اندر بھوساری محلے میں جو چاندی کا تعزیہ بنا کے رکھا جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے مفتی اعظم کیوں گئے؟ کیوں گئے مفتی اعظم؟ کیوں زیارت کے لیے گئے؟ مفتی اعظم کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، مفتی اعظم کسی چلتے پھرتے انسان کا نام نہیں ہے، مفتی اعظم کہیں پرچون کی دکان والے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت کے تاجدار جن کو کہا گیا اس ذات کا نام مفتی اعظم ہے۔ مفتی اعظم عالم اسلام بمبئی بھوساری محلے کے اندر جب چاندی کا تعزیہ بنا کے رکھا جاتا تھا، آج بھی رکھا جاتا ہے، اس کی زیارت کرنے حضور سرکار مفتی اعظم ہند گئے۔ بتا دیا زمانے کو، ذہن میں دیا مفتی اعظم نے، کیونکہ اللہ والوں کی گفتار بھی دلیل ہوا کرتی ہے، رفتار بھی دلیل ہوا کرتی ہے، ان کا قول بھی دلیل ہوتی ہے، ان کا عمل بھی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کا عمل دیکھو، ان کا کردار دیکھو۔ بمبئی بھوساری محلے میں چاندی کا تعزیہ بنا کے رکھا جاتا تھا، اس کی زیارت کرنے اپنے مکہ حجرے سے نکل کر، قیام گاہ سے نکل کر، تاجدار شریعت حضور سرکار مفتی اعظم ہند اس تعزیے کی زیارت کرنے گئے۔ پتہ چل گیا ان ٹپوری مولویوں کو بتا دے کہ تعزیہ رکھنا بھی صحیح ہے اور اس کی زیارت کرنے جانا ناجائز و حرام نہیں، بلکہ اس کی زیارت کرنے جانا مفتی اعظم کی سنت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تعزیے کی زیارت کرنے جانا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ کیا مفتی اعظم بھی شیعہ تو نہیں تھے؟ پوچھ سکتا ہوں بھیا کہ نہیں؟ کیونکہ ہم تو شیعہ ہو گئے، تعزیہ رکھ کے وہ زیارت کرنے بھی جائیں تب بھی شیعہ نہ ہوں تو پھر مطلب کیا ہے؟ وہ تو شیعہ نہیں ہو گئے۔ اچھا اگر ان کو بھی کہہ دو کوئی حاصل بول ہی دے، لب بول ہی دے، تو ہم بند ہی نہ کر دیں کہ صرف مفتی اعظم ہی نہیں گئے، بھوساری محلے میں جو چاندی کا تعزیہ شریف بنا کے رکھا جاتا تھا اس کی زیارت کرنے صرف مفتی اعظم ہی نہیں گئے، بلکہ مفتی اعظم کے بعد، مفتی اعظم کے علاوہ سید العلماء سرکار سید العلماء مہراروی بھی اس تعزیہ شریف کی زیارت کرنے گئے جو مہرارہ مطہرہ کی گدی نشین تھے، سجادہ نشین، وہی نہیں گئے بلکہ اس تعزیہ شریف کی زیارت کرنے ہمارے اور تمہارے دادا پیر بولو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بش اہل سنت امام المناظرین سرکار شیر بش اہل سنت میں اس چاندی کے تعزیے کی زیارت کرنے گئے۔ صرف سرکار شیر بش سنت ہی نہیں گئے بلکہ اس تعزیے شریف کی زیارت کرنے حضور سرکار محبوب العلماء مفتی بمبئی حضرت محبوب ملت علیہ الرحمت و رضوان بھی اس تعزیے شریف کی زیارت کرنے گئے۔ اب آج جب علامت الحشمتیہ کے سامنے ایک کے کنارے دروازے پر تعزیہ روضہ امام حسین کا رکھا گیا، روضہ امام حسین کا سجایا گیا، علاؤالدین پور سے سننے چلا، بولے کہاں چلے؟ تعزیے کی زیارت کرنے۔ محمود پور سے سننے چلا، بولے کہاں چلے؟ بولے تعزیے کی زیارت کرنے۔ سعد اللہ نگر سے سننے چلا، بولے کہاں چلے؟ بولے تعزیے کی زیارت کرنے۔ قرب جوار سے سننے چلا، بولے کہاں چلے؟ بولے تعزیے کی زیارت کرنے چلے۔ رسول اللہ کلی بولنے لگا، یہ کائے کی زیارت کرنے چلے ہو؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ بولے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امام اہل سنت نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اگر اس کی زیارت کرنے جانا ناجائز تھا، یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو کیا مفتی اعظم نے فتاوی رضویہ نہیں پڑھی تھی؟ سید العلماء نے فتاوی رضویہ نہیں دیکھی تھی؟ حضور شیر سنت کو فتاوی رضویہ نہیں معلوم تھی؟ سرکار محبوب ملت کو فتاوی رضویہ نہیں معلوم تھی؟ اب اگر اگلی سال جب تم تعزیہ شریف رکھنا یا کہیں تعزیہ کی زیارت کرنے جانا اور کوئی صلاح کلی مولوی تم پر ناجائز حرام کے مرتکب ہونے کا فتویٰ لگائے تو گریبان تھامنا اور ایک حسینی تماچا اس کو منہ پہ لگانا اور بتانا کان کھول کر سن لے کہ تعزیے کی زیارت کرنے جانا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ تعزیے کی زیارت کرنا مفتی اعظم کی سنت ہے، سید العلماء کی سنت ہے، شیر سنت کی سنت ہے، محبوب العلماء محبوب ملت کی سنت ہے، اکابر علماء کی سنت ہے۔ ہم جو تعزیے کی زیارت کرنے جاتے ہیں یہ ناجائز و حرام نہیں، اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔
सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, इतने बुजुर्गों को जो छोड़ दे तो हमसे कह रहा है बुजुर्गों को छोड़ दिया। इतने बुजुर्गों को जो छोड़ के बैठा है वो हमसे कह रहा है बुजुर्गों को छोड़ दिया। तो मुफ्ती आजम पे मसलकी आला हजरत से दूर निकालने का फतवा दे, जो महबूब मिल्लत पे मसलकी आला हजरत से दूर जाने का फतवा दे, तो सय्यदुल उलमा पे मसलकी आला हजरत से बाहर निकलने का फतवा दे, वो दावा कर रहा है कि मसलकी आला हजरत पर है। जो मुफ्ती आजम को मसलकी आला हजरत से बाहर बताए, वो खुद दावा कर रहा मसलकी आला हजरत पर है। अगर ताज़िया शरीफ रखना ये खिलाफे अकाबिर है और उसकी ज़ियारत करने जाना ये भी अकाबिर के खिलाफ है, तो मैं पूछना चाहूंगा मुफ्ती आजम ज़ियारत करने क्यों गए, सय्यदुल उलमा ज़ियारत करने क्यों गए, ताजुल उलमा ज़ियारत करने क्यों गए, शेर सुन्नत ज़ियारत करने क्यों गए, महबूबुल उलमा महबूबुल मिल्लत ज़ियारत करने क्यों गए। इन अकाबिर बुजुर्गाने दीन ने ताज़िया की ज़ियारत करने के लिए अपने क़याम गाहों से निकलकर सफर करके बता दिया कि ताज़िया शरीफ की नकल बना के रखना और उसकी ज़ियारत करने जाना ये नाजायज़ और हराम नहीं, बल्कि बाइस बरकत और बारे सवाब है। हम अपने बुजुर्गों के तरीके पर थे हैं और मरते दम तक रहेंगे। ताज़िया की ज़ियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि मुफ्ती आजम गए हैं, ताज़िया की ज़ियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि महबूब उलमा गए हैं, ताज़िया की ज़ियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि सय्यदुल उलमा गए हैं, ताज़िया की ज़ियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि शेर सुन्नत गए हैं, ताज़िया की ज़ियारत करने इसलिए जाएंगे कि वो हमारे इमाम हुसैन का रोज़ा है। वाह 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 वाह। आओ फतवा। और मियां, मेरे पास चीजें बहुत हैं, मगर आइए पहली चीज किताब के हवाले से। एक आलिम साहब जो नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं, खलीफे मुफ्ती आजम भी हैं। क्या बात, वाह। कुछ बोलो, नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं और खलीफे मुफ्ती आजम भी हैं। किताब का नाम सुन लो, दिल होता है कभी कभी सफा न बताऊं ताकि इन गधों को किताब उठा के थोड़ी पढ़ने की तौफीक तो मिल जाए। हम सफे बता देते हैं तब भी ये सफा हो जाते हैं। क्या बात है। इतने सफे बताने के बाद भी सफा नहीं मिलता है, खुद भी सफा हो जाते हैं। हाँ, छप्पन सफा हो जाता है। थक गए हैं सफे बताते बताते, अब हम सफे बाद में बताएंगे, सफे दिखाएंगे। हुसैनियों की भी सफे दिखाएंगे, यजीदियों की भी सफे दिखाएंगे। पता चल जाएगा सफे किसकी किलर है। ये हुसैनी है वो किलर है। मैं एक बात अलजामत रशमतिया में भी अपने बच्चों से और मिलने वालों से कह रहा था, बच्चों से मतलब अलजामत रशमतिया के तलबा और पीलीभीत शरीफ से भी कह के आया। अभी मुहर्रम शरीफ के महीने के अंदर लोग मुझसे मिलने आए, जब बात दीन की हुई, और मियाँ हमसे जो मिलने आए हम दीन ही की बात करते हैं, नेता थोड़ी हैं। नेता है वो नेता गर्दी करे वो जाने। हाँ, हम अहले मोहब्बत हैं, अहले सियासत नहीं है। नेतागर्दी हमारे अब्बा ने न करी न हमको करना सिखाई है। मानते हैं नेतागर्दी में तुम हमसे बहुत आगे, तस्लीम करती मानते हैं। एक बारी जुर्म है तो ये भी कर लेते हैं, आप एक नेतागर्दी में बहुत आगे हो। मगर हम ये भी मानते हैं हमारे बुजुर्गों ने नेतागर्दी नहीं सिखाई, मगर सुलह कुल्लियों की धुलाई और चिलाई अच्छे से सिखाई है। करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सुनिए, ये जिनकी बात अब मैं करने जा रहा हूँ, नईमी भी है, अशरफी भी है और खलीफे मुफ्ती आजम होने की हैसियत से रज़वी भी है, सब है। नाम इनका है अजमलुल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली। अब मत कहना ये बच्चे अपने घर से कुछ लेके आए हैं, हम बहुत पहले से कह रहे हैं, शेर सुन्नत के ये बेटे अपने घर से नहीं रज़ा के दर से लाते हैं। एक अगर मुनाज़रे का शौक है तो जाओ रज़ा की चौखट पर सर फेर कर मर जाओ। हमारा काम हवाला दिखाना है, हवाला आना हजरत का दिखाते हैं, हालत सुना कुल्लियों की खराब होती है। वाह वाह वाह। से बताओ
کتاب فتح و رضویہ سے دکھائیں. ایک مولانا صاحب آئے, بولے تو آپ نے تعلیم کو جائز کہہ دیا, تو ہم نے کہا حرام کھائی کر, تو ہم حرام کہتے ہیں, کمال کر دیا, حرام نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے مجھے لکھا ہے, میں نے کہا یہ ایسے ہی مشہور ہے جیسے یہ مشہور ہے کہ عورت کا مزار پہ جانا حرام. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, بالکل ایسے ہی مسئلہ مطلب. ہم نے کہا مطلب یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ جانتے ہو یا کچھ پتہ بھی ہے؟ جی ہم پڑھے لکھے ہیں. ہم نے کہا یہ دعویٰ تمہیں مبارک ہو, ہم حسینی ہیں, یہ دعویٰ ہمیں مبارک ہو. کیا بات, کہاں سے دکھائیں گے؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کتاب سے. بولے ہم نے پڑھا ہے, ایک رسالہ ہے جس کا نام رسالہ تعزیہ داری ہے. دور سے مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. مجھے سلام پڑھنے میں دیر نہیں لگے. میں نہ اس کی فکر کرتا ہوں نہ یہاں کی نہ کہیں ہوں. میں جب بھی فکر کرتا ہوں اللہ اور رسول ان کے محبوبوں کی فکر کرتا ہوں. مجھے اس سے پریشانی بھی نہیں ہوتی. ابھی سفیان بھائی نے بھلے آپ سے کہہ دیا کہ مجمع کی طرف دکھا دو, میرا ماننا یہ ہے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب کو چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہے. ایک جھلک دیکھنے کی طاقت نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. زور سے کہہ دو اور زور سے بولو. نہیں مزہ نہیں آیا. آپ اگر ہاتھ اٹھا کے زور سے نہیں بولیں گے ہمیں مزہ نہیں آئے گا. زور سے بولو. ہاں اب مزہ آیا, اب لگا آپ جذبے میں بیٹھے ہو. کس کی بات چل رہی تھی؟ اجمل العلماء, نعیمی بھی ہیں, اشرفی بھی ہیں, اور سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی. ہاں تو بات بولے حضرت آپ نے جائز کہہ دیا, تو ہم نے کہا حرام تھا کب جو ناجائز سے اور حرام کہتے. تو کہنے لگے جناب ہم نے رسالہ تعزیہ داری پڑھا ہے. ہم نے کہا تم جیسے پڑھے بہت گھوم رہے ہیں, یہی رسالہ. بولے آپ نے پڑھا؟ ہم نے کہا ہم نے پڑھا نہیں ہے, اپنے آپ نہیں پڑھا ہے, بزرگوں سے پڑھا ہے, بزرگوں سے پڑھا ہے. تو بولے کیا لکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہم نے جب پڑھا تو ہمیں اس میں مل گیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا روضہ حسین کا نقشہ سبحان اللہ, وہ تو ایسے جیسے گنبد خضرا, وہ تو ایسے جیسے خانہ کعبہ, وہ تو ایسے جیسے اللہ اکبر نعلین مصطفیٰ. مجھے بتاؤ کیا گنبد خضرا کا نقشہ بنانا ناجائز ہے؟ کیا کعبے کا نقشہ بنانا ناجائز ہے؟ کیا نعلین پاک مصطفیٰ کا نقشہ بنانا ناجائز ہے؟ جب روضہ حسین تعزیہ کو اعلیٰ حضرت نے گنبد خضرا, خانہ کعبہ, نعلین مصطفیٰ سے تشبیہ دے دی, پتہ چل گیا مصطفیٰ کی نعلین کا نقشہ بنانا جائز ہے, کعبے کا نقشہ بنانا جائز ہے, گنبد خضرا کا نقشہ بنانا جائز ہے. اسی طرح سے روضہ حسین یعنی تعزیہ بنانا بھی جائز ہے. ایک بات اور بتائیں, اندھوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا گیا نا کہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. آپ بھی جا کے رسالہ تعزیہ داری پڑھ لینا. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے یہی بیان کیا ہے, یہی بیان کیا ہے. پھر تفصیل میں بعد میں گئے ہیں. پہلے صفحے پہ اس کے اندر جو سب سے پہلے بیان کیا اعلیٰ حضرت نے رسالہ تعزیہ داری میں, وہ یہی بیان کیا. یعنی جو چیز اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے بیان کری, آج کل کا مولوی وہ کھا جاتا ہے, اور جو بعد میں بیان کری اسے لے کے آتا ہے. سنو, ہم پکے رضا والے ہیں, جو رضا نے پہلے بتایا ہم بھی وہ پہلے بتاتے ہیں. یہ کون سی 420 ہے؟ سنو حضرت اعلیٰ عظیم المرتبہ ایک مثال تحریر فرماتے ہیں, تعزیہ روضہ امام حسین ایسا جیسے خانہ کعبہ, گنبد خضرا اور نعلین پاک مصطفیٰ اس کے نقشے کی مثل ہے. اب اس کے بعد ایک مثال بیان فرماتے ہیں. فرماتے سنیے, غور سے سنیے گا میری بات کو. فرماتے سنیے, اگر کوئی شخص ریشمی کپڑا پہن کر نماز پڑھنے لگے, ریشم کا کپڑا پہن کر کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھنے لگے.
اور زور سے کون سا کپڑا پہن کر؟ چونکہ ریشم کا کپڑا مرد کو جائز نہیں ہے. اب آ رہا فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر اسی مثال کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریشم کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے لگے، ایک بات پہلے بتا دیں، وہ جو بھول جاتے ہیں انہیں یاد دلانا تمہارا کام ہے. بول بھیا رہے تھے کتاب اعلیٰ حضرت کی تھی. ہاں یہ مت کہتے نا کیا زبان ہماری ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. زبان ہماری ہے اور گفتگو اعلیٰ حضرت کی ہے. فرمایا ریشم کا کپڑا پہن کر اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکیں گے، ریشم کے کپڑے سے روکیں گے. کہاں سے روکیں گے؟ نہیں بھائی صاحب، آپ کے مطابق تو جو ریشمی کپڑا پہن کر نماز پڑھنے لگ جائے اس کو نماز سے روکو، نمازی سے روکو. کہ نماز سے روکا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ریشم کے کپڑے سے. یہ رسالہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت تعزیہ شریف کے تعلق سے یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ریشم کا کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھنے لگے گا تو ریشم کے کپڑے سے ہم اس کو روکیں گے، نماز سے نہیں روکیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں اگر کوئی تعزیہ شریف کے ساتھ کوئی ناجائز کام کرنے لگ جائے گا تو ہم اسے ناجائز کام سے روکیں گے، تعزیہ شریف بنانے سے نہیں روکیں گے. یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کی مثال نماز سے رکھی ہے اور افعال قبیحہ کی مثال کو کہنا چاہیے وہ ریشمی کپڑے سے رکھی ہے. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کوئی ریشمی کپڑا پہن کر نماز پڑھے ریشم کے کپڑے سے روکیں گے، نماز سے نہیں روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر تعزیہ شریف کے اندر افعال ناجائز شامل کرے گا تو ناجائز کام سے روکیں گے، تعزیہ سے نہیں روکیں گے. اب یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ہے کہ تعزیہ کو روکا نہیں جائے گا. اب جو تعزیہ کو روکے گا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے اور جو تعزیہ داری کرے گا وہی اعلیٰ حضرت کے سچے پکے مسلک پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور معصوم ملت. اب علاقے کے سارے پڑھے لکھے فقہا، مفتیان کرام، قابل اور کوئی صاحب اس کے آگے اگر آپ بتا دیں تو میں ان میں ڈال دوں جلی کہیں انہیں بلانے لگ جائے. سب کو میرا چیلنج، بول کے چیلنج، مائک پر چیلنج، آن کیمرہ ریکارڈنگ میں چیلنج. اس کتاب کی اس مثال پر جو تفصیل ہم نے بیان کری اگر اس کے علاوہ کوئی تفصیل ہے تو مہران رضا چیلنج کر رہا ہے اور وقت تمہارے پاس میری پوری زندگی تک ہے. کب تک مر نہ جاؤ، جب چاہو آؤ، جہاں چاہو ثابت کر کے دکھاؤ کہ اس مثال کو اس کے علاوہ ثابت کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہ ثابت کر پاؤ اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ثابت نہیں کر پاؤ گے تو آ جاؤ رضا کی چوکھٹ پر اور اعلان کر دو میں مجھے مانگا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا بجاتا گیا. للکار ہے، للکار ہے. عشق محبت، عشق محبت. نعرہ حیدری. تعزیہ شریف کو ناجائز کہنے والوں سب کو چلے آؤ اس مثال کا کوئی بھی مطلب کر کے بتا دو، اپنے پاس سے بتا دو. اس کا مفہوم یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. خیر اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے کچھ ضروری باتیں اور بھی آپ کو دکھانی ہیں، لہٰذا میں آؤں مفتی اجمل صاحب کے پاس اور ان سے ایک سوال پوچھوں. حضرت مفتی اجمل شاہ صاحب کے بنا خلیفہ مفتی اعظم ہند اشرفی نعیمی رضوی، ایک آپ سے سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ تعزیہ بنانا لوگ بولے مفتی اجمل شاہ صاحب چلے گا، اپنا حضرت ایک جگہ تقریب میں گئے، پورن پور قریب آپ تو صحیح ہے نا، پورن پور قریب کہاں ہیلوئیا میں مفتی مولانا تسلیم صاحب کے گاؤں وہ تقریر کرنے چلا گیا. ایک مولانا صاحب امام صاحب تھے، انہیں ہمارے خلاف بھڑکایا گیا تھا، پمپ لگا کے زوم 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 اور گپا بن گئے. ایسے ہی آج کل گپا بنے بیٹھے ہیں گدھے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کی ہوا بندی گئی ہے.
اور ہوا ایک سوئی سے نکل جاتی ہے. ایک سوئی کی طرح ہوتی ہے ہوا. انہیں نہیں پتا کہ انہیں آپ بھول گئے. ہم تو مفتی ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے آپ مفتی بھی ہیں, سرکار ہے, قبلہ ہے, کعبہ ہے, مگر کان کھول کر سن لو ہم غلام حسین ہیں. ہم سب برداشت کر سکتے ہیں مگر حسین کی یاد پہ آ جائے, ان کے ذکر کو گھٹایا جائے, ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کری جائے. اس لیے کہ میں بارہا کہتا ہوں دین کسی کے ابا کی جاگیر نہیں ہے, دین امام حسین کی جاگیر ہے. واہ 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 واہ. کربلا میں تم نے قربانی دی ہے, کربلا میں حسین نے قربانی دی ہے, علی اکبر کی قربانی ہوئی ہے, علی اصغر کی قربانی ہوئی ہے, عباس کے بازو کٹے ہیں, اور محمد کی قربانی ہوئی ہے, سیدنا سرکار قاسم کی قربانی ہوئی ہے, حضرت حسین کی قربانی ہوئی ہے, ان کے برادران کی قربانی ہوئی ہے, حضرت اللہ اور مسلم بن عقیل کی قربانی ہوئی ہے, ان کے شہزاد جان کی قربانی. اتنے قربانی دینے کے بعد